کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بڑی سے بڑی چٹان کہیں سے اٹھا لاؤ اور آسیہ کو چت لٹاؤ اور وہ چٹان اس پر گرا دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے شادمان اور آ چکے ہیں ہم ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ۔ آج کی ہماری جو ویڈیو ریئیکٹ ہے وہ ہے آسیہ، حضرت آسیہ جو کہ فرعون کی بیوی ہیں۔ فرعون سے تو آپ بخوبی واقف ہیں کہ فرعون کون تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انجام کیا کرا۔ فرعون جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، اپنی عبادت کرواتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آج عبرت کا نشان بنا رکھا ہے۔ اور اس کی بیوی آسیہ، اتنا بڑا بادشاہ جو اپنا وہ خدا کہلواتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہوں میں ایسا بادشاہ، لیکن اس کی بیوی کو حضرت کا لقب کیوں دیا گیا؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ تو ویڈیو کے آخر تک بنے رہنا، ویڈیو کو اسکپ مت کرنا۔ ایمان کے خاطر اپنی جان قربان کرنے والی ایک دلیر خاتون جس نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی اور بچپن میں انہیں فرعون کے ظلم و جبر سے بچایا۔ اچھا، لیکن جب اس خاتون نے اللہ پر ایمان لایا تو فرعون نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور ایسا کیا ہوا کہ اس خاتون کو دنیا کی عظیم ترین عورت کا لقب دیا گیا۔ oh my god, that's scary. With he فرعون مصر کا ایک ظالم و جابر بادشاہ تھا۔ اس نے مصر میں آباد قوم بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا اور ان پر ظلم کے پہاڑ توڑتا تھا۔ فرعون نہایت ہی مغرور بادشاہ تھا اور خود کو لوگوں کا خدا اور رازق کہلواتا تھا، لیکن کسی میں بھی اتنی جرت نہ تھی کہ فرعون کی مخالفت کر سکے۔ لہذا اللہ نے فرعون کے خاتمے کا ارادہ کیا تو بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ان دنوں فرعون نے اپنے سپاہیوں کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا بھی پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ لہٰذا اس مصیبت و آفت کے دور میں مجبوراً موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو ایک صندوق میں رکھ کر صندوق کو مضبوطی سے بند کر دیا اور اسے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ دریا سے نکل کر ایک نہر فرعون کے محل کے نیچے بہتی تھی۔ اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ یہ صندوق دریائے نیل سے بہتے ہوئے اس نہر میں چلا گیا۔ اس وقت نہر کے کنارے فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم بیٹھ کر نہر کا نظارہ کر رہی تھی۔ آسیہ ایک خوبصورت اور نیک دل خاتون تھی اور وہ کسی بیماری سے شدید تکلیف میں تھی۔ فرعون نے اس کا بہت کچھ علاج کرایا تھا مگر وہ ناکام رہا۔ کہتے ہیں کہ کاہنوں نے اسے بتایا تھا کہ اے فرعون، ہم پیشن گوئی کرتے ہیں کہ اس دریا میں سے ایک آدمی تیرے محل میں داخل ہوگا۔ اگر اس کے منہ کی رال اس بیمار خاتون کے جسم پر ملی جائے گی تو اسے شفا ہو جائے گا۔ چنانچہ جب نہر میں بہتے اس صندوق پر آسیہ کی نظر پڑی تو اس نے ملازمین کو اسے نکالنے کا حکم دیا۔ جب اس صندوق کو پانی سے نکالا گیا اور اسے کھولا گیا اور ملکہ نے اس بچے کو دیکھا تو اسے یوں محسوس ہوا کہ ایک بجلی سی چمکی ہے جس نے اس کے دل کو منور کر دیا ہے۔ آسیہ کے دل میں اس بچے کی محبت نے گھر بنا لیا۔ اس بچے کا لعب دہن جیسے ہی ان کے ہاتھوں پر پڑا تو انہیں شفا ہو گئی۔ فرعون کی بیوی آسیہ کی بدن سے کوئی لڑکا نہ تھا اور وہ بے اولاد تھی، لہٰذا اس پاک دل خاتون کی ممتا جاگ اٹھی اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کو گود لے لی۔ اس طرح اللہ کی قدرت سے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اسی فرعون کے محل میں ہوئی جس نے آپ علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہلاک ہونا تھا۔ دراصل لفظ فرعون اس دور میں مصر کے بادشاہ کا لقب ہوا کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے سلسلے میں دو فرعونوں کا ذکر آتا ہے، ایک وہ جس کے زمانے میں آپ پیدا ہوئے اور جس کے گھر میں آپ نے پرورش پائی، اور دوسرا وہ جس کے پاس آپ ایمان کی دعوت اور بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ لے کر گئے اور جو سمندر میں غرق ہو گیا۔ لہٰذا بی بی آسیہ کا خاوند جس نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے محل میں رکھا، اس فرعون کا نام رامسس ثانی بتایا جاتا ہے۔
दरअसल बीबी आसिया रेयान बिन वलीद की पोती थी। रेयान बिन वलीद वही बादशाह था जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में अजीज़ मिस्र था और उसने हज़रत यूसुफ पर ईमान भी लाया था। जब मिस्र पर किब्ती ख़ानदान की हुकूमत आई तो फ़िरौन ने अपनी ताकत के ज़ोर पर बीबी आसिया से शादी कर ली और उन्हें धमकी दी कि अगर उन्होंने शादी से इनकार किया तो उनके वालिदैन को कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन शादी के बाद भी अल्लाह ने हज़रत आसिया को फ़िरौन के शर से महफूज रखा और वो आप पर कादिर न हो सका। मवर्रखीन लिखते हैं कि अल्लाह ने फ़िरौन को नामर्द बना दिया था और बाज़ ने लिखा कि फ़िरौन को ऐसी बीमारी थी कि तबीबों ने उसे सारी उम्र सोहबत करने से मना कर दिया था, लिहाजा फ़िरौन कभी भी हज़रत आसिया के करीब न जा सका। ये भी अल्लाह की एक हिकमत थी ताकि बीबी आसिया फ़िरौन के नापाक जिस्म से महफूज रह सके। बहरहाल हज़रत मूसा की परवरिश फ़िरौन के महल में किसी शाही फ़र्द या शहज़ादे के मानिंद हुई। हर तरह के आराम व आराइश आपके लिए दस्तयाब थे, लेकिन किब्तियों के दरमियान ज़िंदगी गुजारने के बावजूद मूसा अलैहिस्सलाम फ़ितरी तौर पर उनसे मुख्तलिफ़ किरदार के मालिक थे। हज़रत मूसा फ़िरौन के गुरूर व तकब्बुर और खुदाई के दावों को नापसंद किया करते थे और हमेशा तौहीद के मुताल्लिक वाज़ेह बात किया करते जो फ़िरौन और उसके दरबारियों को नागवार गुजरती थी। बहुत जल्द वो वक्त भी आ गया जब अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत अता की और आप फ़िरौन के दरबार में इस्लाम की दावत लेकर तशरीफ़ लाए। उस वक्त फ़िरौन के मुतालबे पर जादूगरों और मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान सहर का मुकाबला हुआ, जिसमें हज़रत मूसा की असा हकीकी सांप में तब्दील हो गई और जादूगरों पर हक वाज़ेह हो गया कि ये अल्लाह के सच्चे रसूल हैं जिन्हें हमारी हिदायत के लिए भेजा गया है। जबकि फ़िरौन अपने अना और गुरूर पर कायम रहा और मूसा अलैहिस्सलाम के दावत का इनकार कर दिया। इसी दरबार में बीबी आसिया भी मौजूद थी, लिहाजा आपने जब ये सनसनीखेज मंजर देखा तो आपके दिल में फौरन हक का नूर चमक उठा और आप मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आईं। बीबी आसिया फ़िरौन मिस्र की बीवी और मलका थी। आपके पास माल और दौलत की कसरत थी, लेकिन इसके बावजूद आप गुरूर और तकब्बुर का शिकार नहीं थी, बल्कि आपका दिल गरीबों की मोहब्बत से सरशार और उन पर शफकत और मेहरबानी के जज्बे से मामूर था। आप दिल खोल कर उन पर सदका और खैरात किया करती। इसी वजह से आपको उम्मुल मसाकीन यानी मिस्कीनों की माँ भी कहा जाता है। चूँकि बीबी आसिया अपने शौहर रामेसस के मजालिम को भी खूब जानती थीं, इसलिए अपने ईमान का इजहार न किया। आप छुप छुपा कर एक अल्लाह की इबादत किया करती और अल्लाह से ये दुआ करती कि ए अल्लाह, मुझे फ़िरौन और उसके अमल से निजात दे, मैं उसके कुफरिया हरकतों से बेजार हूँ। हज़रत आसिया खुफिया तौर पर मूसा अलैहिस्सलाम के खुदा की इबादत करती और दुआ व इस्तिग़फ़ार में मशगूल रहती। यहाँ तक कि फ़िरौन को एक दिन आपके ईमान लाने की खबर हो गई। उसने एक रोज़ अपने दरबारियों से कहा, क्या तुम लोगों को मेरी बीवी की कुछ खबर है? तुम लोग उसके मुताल्लिक क्या जानते हो? सब ने बीबी आसिया की बड़ी तारीफ़ की और उनकी भलाइयाँ बयान की। फ़िरौन ने कहा, क्या तुम लोगों को नहीं मालूम वो मेरे सिवा दूसरे खुदा को मानती है? लिहाजा फ़िरौन ने हज़रत आसिया को दरबार में बुलाया और उनसे दरियाफ्त किया कि तू किसे अपना माबूद मानती है। हज़रत आसिया ने दिलेरी और जज्बा ईमानी से जवाब दिया कि मैं मूसा के रब पर ईमान रखती हूँ जो मेरा, तेरा और हम सब का खुदा है। फ़िरौन इस बेबाक जवाब पर गज़बनाक हो गया और बहुत जल्द पूरे शहर में इस बात की शोहरत हो गई कि फ़िरौन की बीवी और मलका ने फ़िरौनी तौर तरीके को ठुकराते हुए दीन मूसा कबूल कर लिया है। पहले तो फ़िरौन ने बीबी आसिया को समझा बुझाकर, तरगीब दिलाकर और डरा धमकाकर मूसा अलैहिस्सलाम के दीन को छोड़ने को कहा, लेकिन जब उसने हज़रत आसिया के चट्टान जैसे मजबूत ईमान और जज्बे को देखा तो उसने जुल्म व बर्बरियत से काम लेने की ठान ली। फ़िरौन ने अपने अहलकारों को हुक्म दिया कि आसिया को तपते हुए रेगिस्तान की धूप में लिटा दिया जाए, लिहाजा आपको शदीद गर्मी में रेत के तपते मैदान में छोड़ दिया गया। फ़िरौन उस जगह दौरा करता रहा और कहता रहा कि अब तू बाद आ जा, अगर तूने मेरी बात मान ली तो महल की शाही ज़िंदगी और आराम व आराइश तेरी मुंतज़िर है। मगर हज़रत आसिया पर इसका कोई असर न हुआ, क्योंकि आपको जन्नत के उस लाफानी मोहल्लात पर ईमान था जो अल्लाह ने उन्हें अता करने का वादा किया था।
جب فرعون نے حضرت آسیہ کی ثابت قدمی کو دیکھا تو اس نے آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بڑی سے بڑی چٹان کہیں سے اٹھا لاؤ اور آسیہ کو چت لٹاؤ اور وہ چٹان اس پر گرا دو۔ لہٰذا جب یہ لوگ پتھر لائے اور حضرت آسیہ کو لٹایا گیا تو آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو پروردگار نے حجاب ہٹا دیے اور جنت کو اور وہاں جو محل ان کے لیے بنایا گیا تھا اسے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ آخر کار اس پتھر کو آپ پر گرا دی گئی اور آپ کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت آسیہ کے فضائل احادیث مبارکہ میں کچھ ان الفاظ سے آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں سے تو بہت سے درجہ کمال تک پہنچے، لیکن عورتوں میں سے سوائے فرعون کی بیوی آسیہ اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم بنت عمران کے اور کوئی عورت درجہ کمال تک نہیں پہنچی۔ اس طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی عورتوں میں سب سے افضل خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد اور فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم بنت عمران ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ بی بی آسیہ کا نکاح جنت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا، لہذا روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں میرا نکاح مریم بنت عمران، موسیٰ کی بہن کلثوم اور فرعون کی بیوی آسیہ کے ساتھ ہوگا۔ ہم نے دیکھا کہ حضرت آسیہ ایسی حکومت کے ساتھ ایسے دربار کے اندر اس قدر مال و دولت، اطاعت گزار غلام اور کنیزوں کے ساتھ میں ایک بہترین زندگی تھی، لیکن انہوں نے حق کو قبول کیا اور موسیٰ علیہ السلام کے دین پر ایمان لے آئی، حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ ایمان لانے کی وجہ سے ان کی تمام خوشیاں اور مقام و منصب چھن سکتا ہے، یہاں تک کہ جان بھی جا سکتی ہے، لیکن آپ نے حق کو قبول کیا اور اپنے گزشتہ اعمال پر توبہ کر لی۔ بلا شبہ توبہ کرنا اور ایمان پر مضبوطی سے قائم رہنا کوئی آسان عمل نہیں، لیکن جو شخص بھی اس دنیا کی مشکلات سے گزر کر اللہ کی اطاعت کرے گا اور انسانوں کے بجائے اللہ سے ڈرے گا تو آخرت میں اس کے لیے بہترین لافانی زندگی۔ آپ نے دیکھا ماشاءاللہ حضرت آسیہ جہاں محلوں کے اندر اتنی شان و شوکت سے رہا کرتی تھی، لیکن جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا خدا مانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کری، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں، ان کو اللہ کا نبی مانا اور ان کی بات مانی، تو انہوں نے ذرا سی فکر نہیں کری کہ میرا محل، میرا آرام، میرا عہدہ، انہوں نے سب کچھ ٹھکرا دیا بس ایک اللہ کے خاطر۔ لیکن آج ہمارے مسلم نوجوان، مسلم بہنیں جو آج حجاب کے اوپر، ٹوپیوں کے اوپر، داڑھی کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے، ہم نہیں کرتے اس چیز کے، دیکھیے اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جہاں فرعون کی بیوی تھی ان کو حضرت کا لقب دے دیا ماشاءاللہ۔ تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور اگر چینل پر نہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد ایسے ہی آپ کو اور نئی ویڈیو دیکھنے کو ملے گی۔ تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔